إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ ہر قسم کی کبریائی بڑائی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا اور ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ انگنت درود و سلام و تمام پیغمبروں پر بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر اور تمام نیک لوگوں پر۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض فضائل کے بارے میں کچھ باتیں گوشہ گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعہ بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں اور بعض سنی فرقوں کے اندر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض تہمتیں دی جاتی ہے اور بعض باتیں ان کے شان میں کہی جاتی ہیں جو ان کے شان کے خلاف ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عفان یہ بہت بڑے تاجر تھے مکہ کے اندر۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے اس تجارت کے کام کو سیکھا اور اتنے ماہر تجارت والے ہو گئے کہ پورے مکہ کے اندر سب سے زیادہ دولت والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ قریش مکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قریش مکہ حضرت عثمان بن عفان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو اگر سلاتی تو کہتی کہ بیٹے میں تجھے ویسے پیار کروں گی جیسے قریش والے عثمان بن عفان کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان کی بہت زیادہ قدر تھی قریش مکہ کے اندر، ان کو بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے لوگ دیکھتے تھے، ان کو محبت کی نگاہ سے لوگ دیکھتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طبقات الکبریٰ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اسلام لانے کے اعتبار سے حضرت عثمان بن عفان چوتھے انسان ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عثمان بن عفان کے پاس گئے اور انہوں نے انہیں بتلایا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ حضرت عثمان خود اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں رہا کرتا تھا مکہ کے اندر شراب نوش لوگوں کے درمیان، زناکار لوگوں کے درمیان، لیکن میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، میں نے کبھی زناکاری نہیں کی، میں نے کبھی غلط کام نہیں کیا جو اسلام کے اندر بھی منع ہے، زمانے جاہلیت کے اندر بھی نہیں کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بتلایا اور تمام بتوں کے بارے میں بتلایا۔ پہلے ہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتوں سے چڑھا کرتے تھے، بتوں سے ان کو نفرت تھی، لہذا حضرت عثمان بن عفان کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کچھ گفتگو سن لو، یقیناً تمہارے دل میں وہ گھر کر جائے گا۔ راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ دیکھو عثمان، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں محمد بن عبداللہ اللہ کے جانب سے تم تمام لوگوں کے جانب بلکہ کل کائنات کی جانب رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. عثمان بن عفان کہتے ہیں میں بے قرار ہو کر کے کہہ پڑا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ میرا ارادہ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس طریقے سے ایمان کو گھر کر دیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے صحابہ کرام کے اندر کس قدر محبوب کی نگاہ سے صحابہ کرام انہیں دیکھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لا نعدل بأبی بکر ثم عمر ثم عثمان ثم تترك اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم. ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل سمجھتے، اس کے بعد عمر کو، اس کے بعد عثمان کو، اور تینوں کے بعد ہم کہتے ہم کسی کے بارے میں بحث نہیں کرتے، ہم کسی کے بارے میں نہیں کہتے کہ چوتھا یہ شخص ہے. اللہ اکبر. سوچئے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ رب العالمین نے یہ مرتبہ رکھا تھا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام خود انہیں تیسرے مقام پر رکھا کرتے تھے. یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی فضیلت ہے. دوسری فضیلت حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى احد ومعه ابو بکر وعمر وعثمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے. فرجف، احد کا پہاڑ ہلنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑ مارا اور فرمایا اثبت احد فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان. اے احد ٹھہر جا، اے احد سہم جا، اے احد سکون ہو جا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے پر صرف ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے. اللہ اکبر. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی اپنی ہی زندگی کے اندر بلکہ احد کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی کی خوشخبری دے دی اور فرما دیا کہ اللہ رب العالمین ان کو شہادت کا مقام عنایت فرمائے گا. اسی طریقے سے تیسری فضیلت ان کے بارے میں آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارکہ پر سو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی سوئی ہوئی تھی اور ہم دونوں ایک ہی چادر میں سوئے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر نے اجازت طلب کی کہ اللہ کے نبی کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں اپنی بیوی کے ساتھ سوئے رہے اور ابو بکر کو آنے کی اجازت دی. ابو بکر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم صدیق اکبر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نہیں. پھر جب حضرت ابوبکر چلے گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لیٹے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر لی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے. اتنے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے دستک دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجمعی ثیابک، اپنے کپڑوں کو اکٹھا کر لو، سمیٹ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چادر سے نکل گئے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی قدر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی قدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ گفتگو کی اور چلے گئے. صحیح بخاری کی روایت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضرت عثمان چلے گئے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لی لم اراک فزعت لابی بکر وعمر کما فزعت لعثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر آئے لیکن آپ اٹھے نہیں اور ان کے بارے میں کوئی تیاری نہیں کی. حضرت عمر آئے ان کے بارے میں کوئی تیاری نہیں کی. حضرت عثمان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدر کے نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قدر کے لیے اٹھ بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان رجل حی وانی خشیت ان اذنت له على تلك الحال الا يبلغ الی فی حاجتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں عثمان کے بارے میں جانتا ہوں کہ عثمان بے پناہ حیا کرنے والے انسان تھے. اللہ اکبر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں تمہارے ساتھ اسی طریقے سے سویا رہا تھا جس طریقے سے ابو بکر کی موجودگی میں عمر کی موجودگی میں سویا ہوا تھا تو حضرت عثمان تو آ جاتے لیکن میرے پاس کوئی بات کر نہیں پاتے. اللہ رب العالمین نے ان کے اندر اتنا شرم و حیا رکھ دیا ہے. اللہ اکبر.
آج ہمارے مسلمان بھائیوں کی حالت کیا ہے؟ مسلمان بھائیوں کی حالت کتنی بری ہے کہ وہ ان کے اندر شرم و حیا نہیں پائی جا رہی. مسلمان مردوں کے اندر تو دور کی بات ہے، عورتوں کے اندر بھی شرم و حیا کی نام کی چیز نہیں ہے. الا ماشاء اللہ بہت کم عورتیں ہیں جو بہترین طریقے سے پردہ کرتی ہیں، بہت کم مرد ہیں جو پردہ کرتے ہیں، ورنہ مرد حضرات تو بے حیائی کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں. اسی طریقے سے آج کل بعض عورتیں بھی بے حیائی کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نہیں تھی کہ وہ بے حیائی کرتے. اللہ اکبر. عثمان بن عفان کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ وہ انسان بہت زیادہ شرم و حیا والا. اتنا ہی نہیں فرمایا، ایک اور دوسری حدیث ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی لیٹی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئی، لیکن ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھائے رکھا. حضرت ابو بکر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آنے کی اجازت طلب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو نیچے نہیں کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں بیٹھے رہے اور ان سے گفتگو فرمائی. اتنے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. محمد کائنات سرتاج رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو نیچے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عثمان آئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی. حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام چیزیں نوٹس کر رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابوبکر، عمر، عثمان چلے گئے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر آئے، آپ نے اپنے کپڑے کو نیچے نہیں کیا. حضرت عمر آئے، آپ نے اپنے کپڑے کو نیچے نہیں کیا. لیکن حضرت عثمان آئے تو آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو بھی نیچے کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الستحی، کیا میں اس انسان سے حیا نہ کروں جس انسان سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. فرشتے بھی حیا کرتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ رب العالمین نے ان کا یہ مقام رکھا. اللہ رب العالمین کے فرشتے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں فضیلت بیان فرمائی، ارحم بامتی ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واشدهم فی دین اللہ عمر واصدقهم حیا عثمان واقضاهم علی بن ابی طالب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم و کرم کا مادہ اللہ نے جس انسان کے اندر سب سے زیادہ پیدا کر دیا وہ ابو بکر ہے. دین کے معاملے میں میری امت میں سب سے زیادہ سخت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حیا کے معاملے میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے انسان حضرت عثمان بن عفان ہے، اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے انسان علی بن ابی طالب ہے. اور ابی بن کعب یہ قرآن مجید کو سب سے زیادہ پڑھنے والے ہیں. معاذ بن جبل حلال و حرام کو سب سے زیادہ جانکاری رکھتے ہیں، اور زید بن ثابت فرائض کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں. فرائض یعنی جو جائیداد وغیرہ تقسیم ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے، اس کے بارے میں حضرت زید بن ثابت سب سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ اکبر. سوچیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بیان فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے حضرت عثمان بن عفان ہے. اللہ اکبر. اگر یہ حیا ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو ہم ہر قسم کے گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن حیا ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا فاصنع ما شئت. جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو کچھ بھی گناہ کر سکتا ہے، کسی بھی قسم کے گناہ کو انجام دے سکتا ہے. جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے شراب بھی پی لیتا ہے، نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، نہ اللہ کے معاملے میں حیا کرتا ہے نہ دنیا کے معاملے میں حیا کرتا ہے. جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. صحیح بخاری کی روایت. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے انسان حضرت عثمان بن عفان تھے. ان کے حیا کے بارے میں اندازہ لگائیے کہ جب محاصرہ ہوا ان کا، جب ان کو لوگوں نے گھیر لیا، ان کے گھر کے اندر انہیں قید کر دیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے باہر آئے. حضرت عثمان بن عفان نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور کہا کہ لوگوں اللہ کی قسم تم اس بات پر گواہ رہنا کہ میں اس ہاتھ سے اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا ہوں، اور میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنے شرمگاہ کو چھوا تک نہیں. اللہ اکبر. حضرت عثمان بن عفان، اللہ اکبر. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس قدر حیا والے انسان. اسی طریقے سے چھٹی ان کی فضیلت کے بارے میں ابو حفص وغیرہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کا محاصرہ ہوا ان کے گھر کے اندر انہیں قید کر دیا گیا.
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے کے لیے ایک بدبخت آیا. حضرت عثمان بن عفان قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت عثمان بن عفان اپنے ہاتھ سے روکنے لگے. اگر وہ تلوار چاہ رہا تھا, حضرت عثمان بن عفان اپنے ہاتھ سے روکنے لگے. ان کا ہاتھ کٹ کر کے گر گیا. چھوٹا سا گوشت کا ایک ٹکڑا حضرت عثمان بن عفان کے ہاتھ کا کٹ گیا. حضرت عثمان بن عفان نے کہا, اما واللہ, اللہ کی قسم, جس ہاتھ کو تم نے کاٹا ہے اسی ہاتھ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورۃ الحجرات سے سورہ ناس تک لکھا ہے, اسی ہاتھ نے. اللہ اکبر. حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں آپ کو بتلا دوں, عثمان بن عفان پڑھے لکھے انسان تھے. زمانے جاہلیت میں بہت کم لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جو پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب بھی پڑھے لکھے تھے, حضرت عثمان بن عفان بھی پڑھے لکھے ہوئے تھے. جب مکہ کے اندر حضرت عثمان بن عفان اسلام قبول کر لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی جو بھی آیتیں نازل ہوتی, حضرت عثمان کو اللہ کے نبی بلاتے اور عثمان بن عفان سے لکھواتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتب وحی کا کام حضرت عثمان بن عفان کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا, اللہ کی قسم, جس ہاتھ کو تم نے کاٹا ہے یہ وہی ہاتھ ہے جو اللہ کے نبی کے زبان مبارکہ سے قرآن مجید کی آیتیں سن کر لکھا کرتا تھا. سورۃ الحجرات سے سورہ ناس تک میں نے لکھا ہے. اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں ایک اور فضیلت یہ بھی ملتی ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے جب مکہ چھوڑ کر حضرت عثمان بن عفان مدینہ آ گئے. آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ سب سے پہلے اس امت نے جس انسان نے ہجرت کیا ہے ان میں سے ایک حضرت عثمان بن عفان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک حبش کے جانب 12 لوگوں کو روانہ کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو ان کا امیر بنایا اور انہیں کہا کہ ملک حبشہ کے اندر چلے جاؤ, وہاں کا بادشاہ بہت بہترین ہے, عدل و انصاف کرنے والا ہے. ملک حبشہ میں چلے گئے حضرت عثمان بن عفان. پھر وہاں پر کسی انسان نے افواہ اڑا دی کہ پورے مکہ والے مسلمان ہو گئے, تو عثمان بن عفان واپس آ گئے اور کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ہجرت کریں گے تبھی میں ہجرت کروں گا. تو حضرت عثمان بن عفان کا یہ مقام ہے کہ اس امت میں سب سے پہلی ہجرت جو ہوئی ہے اس میں امیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسی طریقے سے ان کا 7واں مقام, حضرت عثمان بن عفان جب مدینہ آ گئے, مدینے کے اندر ایک کنواں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ قلت ہو رہی ہے پانی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, من ابتاع بئر الرومہ غفر اللہ لہ, جو کوئی انسان بئر رومہ کو خرید لے گا مسلمانوں کی خاطر تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بئر رومہ کو خرید لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا, اللہ کے نبی میں نے خرید لیا. صحیح بخاری کے ایک اور روایت میں ہے, عبد الرحمن السلمی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان کو جب گھیر لیا گیا, ان کے گھر کے اندر قید کر دیا گیا, حضرت عثمان بن عفان باہر نکلے, لوگوں سے کہا کہ لوگوں مجھے پانی پینے کیوں نہیں دیتے ہو, مجھے پانی پینے کیوں نہیں دیتے ہو. اللہ کی قسم اصحاب رسول سے میں گواہ بنا کر ان سب کو کہتا ہوں کہ کیا بئر رومہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا, من ابتاع لہ, جو کوئی انسان اس کو خریدے گا اللہ رب العالمین اس پر جنت کو واجب کر دے گا. کیا میں نے بئر رومہ کو خریدا نہیں؟ صحابہ کرام نے کہا, اللہ کی قسم آپ نے خریدا ہے. اللہ اکبر. یہ بخاری کی روایت. اللہ اکبر. سوچئے کہ صحابہ کرام کو بھی اس بات کا علم تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ بئر رومہ کو خریدا اور تمام مدینہ والوں کے لیے اس پانی کو وقف کر دیا, خود کا نہیں بنا لیا بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا. بئر رومہ اسی طریقے سے مسجد نبوی کو توسیع کرنے کا اللہ رب العالمین نے جو مقام عنایت فرمایا اس امت کے سب سے پہلے انسان کو, وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا, من ابتاع مربت بنی فلان غفر اللہ لہ, کون سا ایسا انسان ہے جو فلاں قبیلہ جو مدینہ کے ارد گرد میں مسجد نبوی کے ارد گرد میں رہتا ہے اس کی پوری زمین کو خرید لے, اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. حضرت عثمان بن عفان محاصرہ کے وقت اپنے لوگوں کو بلائے, قریب کیے اور اپنے گھر کے اوپر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اصحاب رسول, کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اطراف میں بسنے والے قبیلے کے پوری زمین کو خریدنے کے لیے کہا, اور کہا جو کوئی انسان اس کو خریدے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دے گا. کیا میں نے نہیں خریدا؟ تمام لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہی نے خریدا. 25,000 درہم میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو خریدا تھا. یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے. اسی طریقے سے ان کی 10ویں فضیلت کے بارے میں ہے,
حضرت عثمان بن عفان وہ شخصیت ہیں جس کو جیش عسرہ کہا جاتا ہے، جنگ تبوک کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر نے پورا مال صدقہ کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے مال کا آدھا حصہ خرچ کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان آئے تو انہوں نے 960 اونٹ صدقہ کر دیا ساز و سامان کے ساتھ۔ اسی طریقے سے تقریباً 60 یا بعض روایتوں میں ملتا ہے 70 اور بعض روایتوں میں ملتا ہے 40، جتنا بھی انہوں نے خرچ کر دیا اللہ رب العالمین کی راہ میں پورے گھوڑے خرچ کیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جنگی گھوڑوں کو خرچ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آئے، اللہ اکبر، کتنا خرچ کرنے والے انسان تھے۔ آج بہت سے لوگوں کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، خرچ کرنے سے بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان پر قربان جائیے کہ بے پناہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے جاتے۔ حضرت عثمان بن عفان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 دینار کی سونے کی ایک تھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبد الرحمن السلمی بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی اس 5 کلو سونے کے تھیلے کو اللہ کے نبی اچھالتے، پھر پکڑتے اور کہتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتی، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار کہتے رہے، اللہ اکبر۔ گویا اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا کہ عثمان اب گناہ کرو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قدر معاف کر دیا ہے کہ اب تمہارا گناہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور فضیلت قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے صحابہ کرام نے ان کے موت و حیات پر بیعت کیا۔ کیا بیعت کیا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حدیبیہ میں جب اللہ کے رسول ٹھہرے، عثمان بن عفان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سربراہ بنا کر کے بھیج دیا، انہیں اپنا نائب بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے پاس بھیج دیا، مکہ والوں سے بات کرے کہ ہمیں عمرہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ حضرت عثمان چلے گئے، صحابہ کرام کے درمیان یہ افواہ ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بیعت لی اور کہا کہ اللہ کی قسم یا تو ہم مر جائیں گے یا تو ہم حضرت عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس بیعت کو کرنے والے ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے اور حضرت علی بن ابی طالب بھی تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے حضرت عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کیا۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے بیعت لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آپ سے، موت پر بیعت لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ان کا خون کا بدلہ لیں گے یا تو ہم مارے جائیں گے اور ہم مر کر کے دنیا سے فنا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عثمان بن عفان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کا مقام مرتبہ یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے کبھی اپنا ہاتھ کسی اور انسان کا ہاتھ نہیں کہا، لیکن جب اللہ کے نبی بیعت کر رہے تھے فرمایا تھا ہاتھ ہی ید عثمان، یا عثمان کا ہاتھ ہے جس ہاتھ پر تم بیعت کر رہے ہو، بخاری کی روایت میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے ان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیر عریس ایک باغ میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواں وہاں پر بنا ہوا تھا، اس کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کو لٹکا دیا اور وہیں پر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ایک انسان نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان فرماتے کہ میں دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی بیٹھ گئے جیسے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اپنے پیروں کو لٹکائے ہوئے بیٹھ گئے۔ پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، جاؤ دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو۔ دروازہ کھولا، جنت کی خوشخبری سنایا تو دیکھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر ایک اور مرتبہ دروازے کو دستک دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، جاؤ اس انسان کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی خوشخبری سنا دو، لیکن اسے بتلا دو کہ دنیا کے اندر تمہیں ایک بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس میں تمہیں صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
بھیجے ہوئے شخص نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان نے انہیں وہی بات کہی جو اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا. انہوں نے کہا اللہ المستعان. انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور کہا مصیبت پر اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی. بعض علماء نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان ہی وہ واحد شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، بلکہ 40 سے زائد مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی. اللہ اکبر. ابو بکر کو اتنی مرتبہ نہیں کہا، عمر کو نہیں کہا، علی کو نہیں کہا، دیگر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کو نہیں کہا، لیکن حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے بار بار کہا. حضرت عثمان وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے جب روانہ ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو حضرت عثمان بن عفان کی زوجیت میں تھی وہ چیچک کی بیماری میں ملوث ہو گئی تھی. اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا اے عثمان ہمارے ساتھ جنگ بدر میں مت جاؤ، یہیں پر رک جاؤ، تم اپنی بیوی کی خدمت کرو، اپنی بیوی کی دیکھ ریکھ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت عثمان بن عفان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کو کفن دفن کر کے فارغ ہو گئے اور انہیں دفن کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر پہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دعا کی خیر فرمائی. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو حضرت عثمان بن عفان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے اللہ کے نبی کے روکنے کی وجہ سے، پھر بھی اللہ کے نبی نے ان کا حصہ نکالا اور ان کو حصہ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جنگ بدر کے اندر شامل ہو. اللہ اکبر. یہ حضرت عثمان کا مقام ہے، یہ واحد انسان ہے. اسی طریقے سے ایک اور ان کی فضیلت ہے. کعب بن عجرہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا تذکرہ فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فمر رجل مقنع رأسہ، ایک وہ انسان گزرا جو اپنے منہ کو، سر کو ڈھانکا ہوا تھا، گزر رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی، یہ وہ انسان یہاں سے گزرا ہے جو انسان فتنوں کے دور میں ہدایت پر قائم و دائم رہے گا، اللہ اس کے لیے ہدایت لکھ دیا ہے. کعب بن عجرہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، فوراً اٹھا، دوڑا اور میں اس انسان کے کاندھوں کو پکڑا اور میں دیکھا تو حضرت عثمان بن عفان تھے. اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے نبی یہ انسان ہے. فرمایا کہ ہاں یہی وہ شخص ہے جو فتنوں کے دور میں حق پر قائم و دائم رہے گا. اللہ اکبر. یہی وہ صحابی رسول ہیں جن کی گستاخی کا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر فوراً بدلہ دے دیا. حضرت ابو نصرہ منذر بن مالک بیان فرماتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مدینے کے اندر ایک بدبخت حضرت عثمان بن عفان کو گالیاں دے رہا تھا. فَحَنَّيْنَا فَلَمْ يَنْتَهِ، ہم نے اسے بار بار روکا کہ گالی مت دے، بہت بڑا جرم کر رہا ہے. عثمان کے شہر میں رہ کر کے تو عثمان کو گالی دے رہا ہے جو اللہ کے نبی کا شہر ہے، جہاں اللہ کے نبی ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے، تو اس شہر میں اللہ کے نبی کے چہیتے عثمان بن عفان کو گالی دے رہا ہے. وہ شخص باز نہیں آیا. ابو نصرہ مالک بن منذر بیان فرماتے اللہ کی قسم ہم نے دیکھا کہ بجلی کڑکی اور بجلی کا ایک اس کے اوپر گر گیا اور وہ ختم ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا. اللہ اکبر. یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا محاسبہ اللہ تعالیٰ اپنے سے لیا کرتا تھا. اسی طریقے سے ان کی شہادت کے بارے میں مروان بن حکم بیان فرماتے ہیں کہ ان کی شہادت، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اس طریقے سے کہ وہ ہر سال جاتے تھے حج کرنے کے لیے، لیکن ایک سال سخت نقصیر کی انہیں بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ جا نہیں پائے، مدینے کے اندر رک گئے. عثمان بن عفان رضی اللہ کافی بیمار ہو گئے. بعض صحابہ کرام ان کے پاس آئے. 82 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. لہذا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس چند صحابہ کرام آئے اور کہا کہ آپ اپنا خلیفہ کسی اور کو بنا دیجئے، آپ کے بعد ہم کس کو خلیفہ بنائیں گے. انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ بعض لوگوں کا زبیر بن عوام کے بارے میں خیال ہے کہ میں ان کو خلیفہ بنا دوں. کہا کہ ہاں. حضرت عثمان بن عفان نے کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں اللہ اور اس کے رسول اس سے بہت محبت کرتے ہیں، لہذا وہ انسان اس بات کا مستحق ہے کہ میں اسے خلیفہ بناؤں. لہذا حضرت عثمان بن عفان اسی دوران میں تھے. عثمان بن عفان ایک مرتبہ جمعہ کے روز خطبہ دینے کے لیے آئے. چند بلوائی لوگ جو خوارج تھے، عبداللہ ابن سبا کے متبع تھے، عثمان بن عفان جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عثمان بن عفان کا عصا اس بدبخت نے کھینچا اور کہا کہ اللہ کی قسم آپ اللہ کے نبی کے ممبر پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ادھر جائیے، آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے. اور اس عصا کو پکڑا جس عصا کو پکڑ کر اللہ کے نبی خطبہ دیا کرتے تھے، جس عصا کو پکڑ کر ابو بکر عمر خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس عصا کو پکڑ کر اس نے ٹکڑا کر دیا. حضرت عثمان بن عفان سے کچھ ہاتھا پائی وہاں پر ہوئی. عثمان بن عفان کافی بوڑھے آدمی تھے، بے ہوش ہو گئے.
انہیں ان کے چہیتوں نے انہیں ان کے گھر پہنچا دیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے پورے گھر کو تقریباً 900 خوارج نے گھیر لیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوارج دھیرے دھیرے آنے لگے۔ لوگوں نے، حضرت علی بن ابی طالب نے خود کہا کہ عثمان بن عفان ہمیں اس بات کی اجازت دیجیے کہ ہم ان بدبختوں کے خلاف ہم جنگ کریں۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا اللہ کے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ عثمان بن عفان مدینے کے اندر خون نہیں بہانا، میں خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا صحیح بخاری کی روایت، کہا میرا آج وہ انسان ہے، آج میرا وہ شخص ہے، آج میرے امارت کے ماتحت میں وہ شخص ہے جو آج میری بات کو سنے اور ہتھیار نہ اٹھائے گے لوگوں کے خلاف۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کو حضرت عثمان بن عفان نے بیان کیا۔ صحابہ کرام مجبور ہو گئے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا خون کا بدلہ نہ لے، لہذا ان کا خون نہیں کیا گیا تھا بلکہ ان کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے بھی کہا کہ عثمان بن عفان اگر خلافت چھوڑ دیں تو ہم ان کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ سب سے زیادہ خلافت کے مستحق ہیں، آپ اللہ کے نبی کے وصی ہیں۔ لہذا بعض خوارج نے حضرت علی بن ابی طالب حضرت عثمان بن عفان سے کہا کہ دیکھیں آپ کی جان کا خطرہ ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی جان کو کسی قسم کا نقصان پہنچے، لہذا اگر آپ چاہیں تو آپ خلاف کو چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، ترمذی کی روایت، ابن حبان کی روایت، کہ اللہ رب العالمین تمہیں عن قریب عثمان تمہیں اللہ قمیص پہنائے گا، اس قمیص کو تم اتارنا نہیں۔ پھر بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنْ أَرَادُوا عَلَىٰ خَلْقِهِ فَلَا تَخْلَعْ لَهُمْ، اگر کوئی بدبخت کوئی منافق تم سے کہے کہ تم خلافت کو چھوڑ دو اور عثمان تم کہہ دینا میں خلافت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلا گھونٹ کر ان کے گھر میں 40 دن تک محصور کر کے مار دیا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی وفات 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ایک مظلوم خلیفہ بن کر کے شہید کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین ان کی فضائل، ان کی اہمیت، ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھ کر ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین دوبارہ حضرت عثمان بن عفان جیسے خلیفہ ہمیں دے رب العالمین، تو ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما، دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرما، اور موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا۔